بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہم بہت ساری گراوٹوں کا شکار ہیں، گراوٹ ہی کیا بلکہ انحطاط کا شکار ہیں، لیکن ہم میں ایک اعتماد یہ ہے کہ ہم اپنے عہد میں بڑی شخصیتوں سے محروم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اس قوم پر۔ خواتین و حضرات، آج ہم پروگرام آغاز میں ایسی ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ جو ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے۔ ان کے تعارف میں صرف ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں وہ اعتماد بخشا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا ماضی، اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے یہ عالم دین، 400 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، یہ وہ کتابیں ہیں جو منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ ویسے کتب کی تعداد 1000 سے زائد، 6500 سے زائد تقاریر CDs کی شکل میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے آپ کہ آپ کا جو مذہبی، علمی، روحانی جو پس منظر ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان فرمائیے ناظرین کے لیے ہمارے۔ پس منظر یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک دینی، روحانی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اچھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ پروفیشن کے اعتبار سے تو میڈیکل ڈاکٹر تھے، مگر علوم دینیہ میں ان کو مہارت تامہ اور بڑا تبحر حاصل تھا، اور وہ فرنگی محل لکھنؤ کے فارغ التحصیل تھے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے مرکز سے، اور پھر مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے اکابر شیوخ جو حرمین کے تھے ان سے انہیں بڑی طویل مدت کا تلمس تھا۔ بغداد، دمشق، شام کے مختلف جو اکابر شیوخ تھے ان کے زمانہ کے، ان سے تلمس تھا، اور حیدرآباد، دکن، کانپور، دہلی کے اکابر سے۔ تو ان کا ایک، اور پھر وہ صاحب ادب بھی تھے، صاحب دیوان شاعر بھی تھے، اور صوفی تھے اپنے وقت کے، اور بڑے صاحب حال اور صاحب ارشاد اہل اللہ میں سے تھے۔ تو یہ ایک والد گرامی کا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے 4-5 پشتوں تک جو بزرگ تھے ان میں اہل زہد، اہل ورع، اہل تقوی، اہل روحانیت رہے۔ تو ایک پس منظر تھا جس پس منظر میں انہوں نے میری اپنی طبیعت اور اپنی زندگی کے تجربہ کے مطابق جدید اور قدیم دونوں طرح کے علوم میں پھر نشو و نما اور پرورش کا آغاز کیا۔ اچھا، پھر یہاں پر آپ نے جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پاکستان میں کہاں کہاں حاصل کی؟ میری تعلیم کی ابتدا ہوئی سیکرڈ ہارٹ اسکول سے۔ وہ یورپین اسکول تھا، پیور انگلش، جنگ میں اسکولنگ میں نے وہاں کی، اور میٹرک جنگ میں کر کے پھر میں نے FSc میڈیکل سائنس میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کیا۔ میں پہلے اس جدید تعلیم کا صرف اختصار سے کر لوں، پھر میں نے گریجویشن کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، ماسٹرز کیا علوم اسلامیہ میں، پھر میں نے لاء کیا، MA LLB پنجاب یونیورسٹی سے کر کے، پھر میں نے اسلامک لاء میں PhD بھی پنجاب یونیورسٹی سے تھی۔ تو اس طرح میں نے PhD تک کے مراحل 1985-86 میں جا کے ختم کیے۔ اچھا، دینی تعلیم کا جو سلسلہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال درمیان میں کہ جو PhD جب آپ نے کیا تو آپ کے تھیسس کے سپروائزر کون تھے؟ PhD میں میرے 2 سپروائزر تھے، ایک علوم اسلامیہ کی طرف سے ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، اچھا، اور ایک جسٹس جاوید اقبال۔ اچھا، اور جس کو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے وہ امریکہ میرا تھیسس بھیجا گیا۔ اچھا، ٹاپک کیا تھا؟ پنشمنٹس ان اسلام، یہ اسلامک پینالوجی کی سائنس پر ویسٹرن کرمینالوجی کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی تھی۔ مطلب اسلام کا تصور جرم و سزا، جرم و سزا، اس کا فلسفہ اور اس کی تقسیمات کا پورا بحث، اور اس کی مغربی تصور جو جرمیت ہے، کرمینالوجی اور پینالوجی، اس کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی تھی۔
ٹھیک. ویسٹرن کرمینالوجی کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی، ایک تقابلی جائزہ. تقابلی جائزہ تھا. ٹھیک. اب علوم دینیہ جو ہے جی. وہ میری جدید تعلیم اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چلے. زیادہ عرصہ میں نے بیشتر دورہ حدیث تک ابتدائی کتب صرف و نحو سے لے کر وہ میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھا ہوں. وہ بذات خود بہت بڑے محدث، مفسر، فقی اور عالم تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ پھر میں نے دارالعلوم قطبیہ، جب تعطیلات ہو جاتی 3 ماہ 4 ماہ کی، تو ایک دارالعلوم تھا ایک دیہات میں، وہاں چلا جاتا. اچھا، یعنی یہ جنگ میں ہی. اچھا. پھر گریجویشن کا جو ایگزام ہے وہ میں نے پرائیویٹلی دیا. اچھا. تو ایف ایس سی کے بعد 2 سال میں نے مزید اویل کر لیے. وہ میں 2 سال محض دارالعلوم میں رہا تاکہ تیزی سے درس نظامی کی کتب کی تکمیل ہو. اچھا. اس کے بعد میں نے دورہ حدیث 1970 میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا. ان کے علاوہ مولانا سید ابو البرکات قادری حزب الاحناف، ان سے میں نے سماع کیا حدیث کا اور سیاستہ کا 4 سال تک. اچھا. پھر علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتان میں یہ تھے، اس زمانے وہ بہاولپور یونیورسٹی میں حدیث ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. اچھا. ان سے میں نے علوم حدیث میں پھر میں نے سند لی، اجازت اور سماع کیا. علاوہ ان کے اور مختلف اساتذہ سے محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن میں میں اپنے والد گرامی کے ہاں ان سے بھی میں نے سماع کیا. وہ مجھے گود میں بٹھا کے سناتے پڑھاتے تھے. اچھا. پھر میں نے مدینہ طیبہ ابتدا کی تھی. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے تلمذ کا شرف حاصل ہوا کئی ماہ تک. اچھا. وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ اول تھے. مکہ معظمہ کے محدث الحرم تھے الشیخ الامام علوی بن عباس المالکی. یہ بڑے معروف محدث جن کا 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے وصال ہوا، شیخ محمد بن علوی المالکی، ان کے والد گرامی تھے. اچھا. ان سے 6 ماہ تک میں نے مسجد حرام میں باب السلام کے اندر بیٹھ کے سماع کیا اور ان کے محاضرات میں درس لیے. ماشاءاللہ. 1963 میں. ماشاءاللہ. 1963. پھر شیخ محمد الفاتح القطانی سے میں نے دمشق میں ان سے تلمذ کیا اور دمشق میں. پھر شیخ حسین بن احمد الاسیران لبنان جا کر پھر ان سے تلمذ لیا اور اجازات لی اور میں نے ان سے پڑھا. وہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے براہ راست شاگرد تھے. صدی میں آخری 100 سال کی عمر میں وہ رہ گئے تھے. اچھا. اس طرح بہت سارے اساتذہ اور شیوخ ہندوستان میں، پاکستان میں، حرمین میں، عرب میں، یمن میں مختلف اساتذہ سے زانوِ تلمذ کے ذریعے اکتساب فیض کا موقع ملا مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک بہت ہی ایک زرخیز اور اتنا ایک مستحکم بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ آئے، اور گفتگو جب آپ کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے اس سے. اور حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو گفتگو سے ہی آدمی کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تصور ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ کوئی بھی دینی بڑی شخصیت آپ جیسی جب سامنے آتی ہے تو وہ اپنا ایک تصور دین لاتی ہے، اس کا ایک اپنا خاص، جسے ہم آسانی کے لیے تعبیر سے عبارت کرتے ہیں کہ ایک دین کی تعبیر. سمپل سوال آپ کی خدمت پہ یہ ہے کہ دین کا جو ایک خاص تصور ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ میں اگر اختصار سے بتاؤں کہ میرا تصور دین، جی، اس کی اساس 3 عناصر پہ: محبت، امن اور علم. دین میں ہر رشتہ اور تعلق میرے نزدیک محبت پر قائم ہے. ٹھیک. باقی تمام چیزیں یا اس کی فروعات ہیں یا اس کے متعلقات ہیں. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ابدیت ہے، بارگاہ الوہیت میں، اس کی ابتدا محبت سے ہے. عبادت کی انتہا بھی محبت ہے. عبادت اپنے معنوی اعتبار سے اس کا جو آخری نقطہ کمال وہ محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ سے تعلق کی استوار ہوتا ہے تو محبت کے رشتے سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ توحید کی بنیاد میں نے عرض کر دی. جی. حضور علیہ السلام سے امتی کا رشتہ ہے اور عقیدہ رسالت وہاں سے اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس کی بنیاد بھی محبت پر قائم ہے. اس لیے قرآن مجید نے ساری محبتوں کا تذکرہ اکٹھا کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. جہاد فی سبیل اللہ میں دین کی جد و جہد ہے.
تو حضور علیہ السلام سے رشتہ جو ہے وہ بھی محبت پر استوار ہوتا ہے. اسی محبت کے رشتے سے ادب، تعظیم اور تکریم جنم لیتی ہے. اسی رشتے سے اگر اتباع جنم لے اور اطاعت تو پھر وہ مقبول ہے، اور اسی رشتے سے پھر نصرت دین جنم لیتی ہے. اور اسی رشتے سے توحید کی طرف سفر ہوتا ہے. کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جناب پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے جو رشتہ ہے اس کی بنیاد بھی محبت ہے. اور تعظیم و تکریم پھر اس محبت از خود اپنے محبوب کی ادب اور تعظیم و تکریم کا سر درس دیتی. اولیاء صالحین امت کے ساتھ بھی رشتہ محبت کا ہے. پھر انسانیت کے ساتھ بھی رشتہ اسلام کے تصور میں محبت کا ہے. وہ آپ کے والدین ہیں، یا والدین کے لیے ان کی اولاد ہے، یا ان کے ارحام ہیں، خونی رشتے ہیں، یا پھر پڑوسی ہیں، یا پھر غرباء اور کمزور یتامہ ہیں. سوسائٹی میں جہاں جہاں بھی انسان کا رشتہ استوار ہوتا ہے، اگر وہ محبت پر قائم ہو تو دینی رشتہ ہے. حتیٰ کہ ایک جانور سے، پرندے سے، چیونٹی تک سے، حیوان سے بھی جو رشتہ ہے وہ اللہ کی خلق ہونے کے ناطے محبت پر ہے. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخلق کلہم عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم. تو محبت کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کا بندے کے ساتھ بھی ہے. تو یحبہم و یحبونہ، یہ تو محبت. لہذا دین کا یہ تمام عقائد سے لے کر معمولات اور اخلاق اور معاملات تک اگر محبت پر استوار ہوں تو وہ دین کا رشتہ بنتا ہے. دوسرا ہے امن. امن کی دو جہتیں ہیں، ایک داخلی امن اور خارجی امن. پورا دین اس لیے آیا ہے کہ انسان کو انفرادی طور پر اس کے من میں امن عطا کرے. اچھا. اور وہ تمام اسباب اور مؤثرات اور عوامل اور فیکٹرز جو انسان کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، من میں، قلب میں، روح میں، باطن میں، ان کو ایلیمینیٹ کرے پیوریفیکیشن کے پروسیس کے ذریعے. تو وہ جو من کے اندر پیدا کرنا ہے امن، اس میں وہ عوامل کیا ہیں؟ کہیں حسد ہے تو اس کا خاتمہ کر کے اس کو شکر اور توکل کے ساتھ بدلا ہے. کہیں کبر ہے، تکبر ہے، اس کو ریپلیس کیا ہے تواضع انکساری کے ساتھ. کہیں ہرس اور لالچ اور طمع ہے، اس کو ریپلیس کیا ہے قناعت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، رضا کے ساتھ. کہیں بے صبری ہے، شکوہ ہے، اس کو ریپلیس کیا ہے صبر اور شکر کے ساتھ. الغرض کہیں اللہ کے ساتھ، رجا کے ساتھ. یہ سارے وہ ایسپیکٹس ہیں مختلف. کہیں دنیا کے ہرس اور لالچ سے بچانے کے لیے زہد فی دنیا کا درس دیا ہے، دنیا سے قلب کا بے رغبت ہو جانا، اس طور پہ کہ بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا بندے میں نہ رہے. جب انسان کی یہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے تو یہ سب جب دین سے ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ سلوک ہے، یہ احسان ہے، تزکیہ ہے، یہ تصوف ہے. یہ تصوف ہے تو یہ داخلی امن کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. جب تزکیہ اور تصوف کو آپ نے ایک ساتھ بیان کیا تو گویا تزکیہ اور تصوف ہم معنی الفاظ ہیں یا ایک ہی چیز ہے. تزکیہ یہ اس کو اگر اس کے بعد سوال کے طور پہ لے لیں تو ایزی بیٹر ہو جائے گا. اس کو میں ذرا کنکلوڈ کر لوں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے فرمائی. تو امن جب داخل میں قائم ہو جائے اور ہر رشتہ محبت پر استوار ہو تو محبت نفرت نہیں آنے دیتی. پھر کسی کافر سے بھی اس وجہ سے آپ نفرت نہیں کرتے کہ وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے. جانور سے اس میں نفرت نہیں کرتے کہ وہ جانور ہے. ہر شخص کے ساتھ آپ محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب امن قائم ہو جاتا ہے تو اندر سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. داخلی امن پھر آپ کے خارج میں امن کا چشمہ بنتا ہے. پھر آپ بدامنی کریٹ نہیں کرتے، پھر تنگ نظری آپ کی طبیعت میں نہیں رہتی. داخلی امن جو ہے وہ انفتاح دیتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے. تنگ نظری جب ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر انتہا پسندی نہیں آتی. انتہا پسندی کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو پھر ریڈیکلزم نہیں آتی، پھر ٹیررزم اور دہشت گردی نہیں آتی. خارجی زندگی میں بین المسالک تعلقات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بین المذاہب تعلقات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک پیسفل لیونگ کا سلیقہ آتا ہے. تو یہ دین کے تصور کا دوسرا ایسپیکٹ امن ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایسپیکٹ علم ہے. دین سراسر علم ہے. قرآن علم ہے، حدیث علم ہے. قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو علم کی تعبیر، اب علم کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے. علم کے اوپر قرآن ہم نے اس کو مفصل بنایا ہے.
حدیث کو صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور پہلے قرون ثلاثہ میں آپ اس دور کی کتب میں جب لفظ پڑھیں علم کا، جب بھی کہیں لفظ پڑھے علم کا، اس علم سے مراد کچھ اور نہیں ہوگا سوائے حدیث اور سنت کے. ٹھیک ہے. اور جب لفظ پڑھیں گے کتاب کا تو اس سے مراد کچھ اور نہیں ہوگا سوائے قرآن کے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے وہ دین شروع ہوتا ہے اور علم کے فروغ کے ساتھ وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ہجرت مدینہ کے بعد پورے دین کی عمارت آقا علیہ السلام نے فروغ علم پر استوار کی ہے اور پوری کنسنٹریشن فروغ علم پر صحابہ کو اور اصحاب صفہ کو دلائی ہے. اور وہ علم پھر دینی اور مذہبی بھی ہے، وہ روحانی بھی ہے، وہ معاشرتی اور سماجی بھی ہے، وہ سیکولر بھی ہے، وہ ریلیجیس اور اسپریچول بھی ہے، وہ سائنٹیفک بھی ہے، وہ سوشولوجیکل بھی ہے. یہ پھر سارا ڈیولپ ہوتا ہے. اگر تین چیزوں کو آپ جمع کریں تو یہ دین کا تصور بنتا ہے. اس سے دین کی اقامت کا راستہ بھی کھلتا ہے، غلبہ دین کا راستہ بھی کھلتا ہے، اچھا کلیئرٹی کریٹ ہوتی ہے اور دین کو ایک باوقار مقام ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محبت، امن اور علم کی جو بات آپ نے فرمائی، سوالات بہت سارے اٹھ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں صرف علم پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں. العلم مخافہ، حدیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم اللہ کا خوف ہے یا خدا خوفی ہے. ٹھیک ہے. خشیت خداوندی کی بات ہوتی ہے. تو کسی آپ نے کہا سیکولر علم بھی ہے، سماجی علوم بھی ہیں، سائنسی علوم بھی ہیں، لیکن توحید کے بغیر کیا کسی علم کو ہم علم گردان سکتے ہیں؟ علم گردان سکتے ہیں. اچھا، جواب پازیٹیو ہے، یس میں. مگر علم کی دو قسمیں حضور علیہ السلام نے کر دی، علم نافع اور علم غیر نافع، مگر دونوں کو ٹائٹل علم کا دیا ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام دعا کرتے، یا اللہ مجھے علم نافع عطا کر اور علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں، محفوظ کر. تو علم تو دونوں. اب جو توحید کے نور سے خالی ہوگا وہ علم نافع نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن علم رہے گا. علم رہے گا. اچھا. قرآن مجید میں جو آپ نے بات کی خشیت کی تو فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جی. ایک علم کی وہ سطح ہے. تو یہ جب خشیت مل جائے، محبت الہی مل جائے، جو علم معرفت الہیہ تک پہنچائے وہ علم نافع ہے. مگر یاد رکھیں انیق صاحب، علم نافع وہ ہے جس کا چشمہ بنیادی طور پہ دل کی زمین سے پھوٹے، جس کے دل کا تزکیہ نہیں ہے، جس کے قلب و باطن کو صفا نصیب نہیں ہے، اس سے علم نافع کا چشمہ نہیں پھوٹتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرسلاً روایت صحیح کے ساتھ بیان کیا. اچھا. فرمایا العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان. علم دو قسموں کا ہے. ایک علم وہ ہے جو دل سے جس کا چشمہ پھوٹتا ہے، ایک علم وہ ہے جس کا اجرا زبان سے ہوتا ہے. فَأَمَّا الْأَوَّلُ، جو پہلا علم ہے دل سے پھوٹنے والا، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، نفع دینے والا علم وہ ہے جو سینے سے سینے کو منتقل ہو، اور جو سفینوں سے سفینوں کو جاتا ہے فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم، وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا علم ادیان کا بھی علم ہے اور ابدان کا بھی علم ہے. تو بیالوجی، اناٹمی، ایمبریالوجی، وہ سائنٹیفک علوم بھی علم ہو گئے. علم ہے. اور لیکن علم نافع نہیں ہے، وہ غیر علم نافع ہیں، لیکن کیونکہ اس میں توحید شامل نہیں ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ توحید کی طرف، وہ علوم بھی، وہ بھی توحید کی طرف لے جانے والے ہیں. اچھا. صرف یہ ہے اگر ساتھ تزکیہ ہو، تزکیہ میں نے اس لیے عرض کر دیا نا، خشیت اور تزکیہ اس صاحب علم میں اگر ہے، اچھا، تو خواہ وہ تسخیر عالم کا علم حاصل کر رہا ہے، خواہ وہ تسخیر کائنات کا علم حاصل کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا علم جو ہے، خواہ وہ تفکر تخلیق کائنات میں کر رہا ہے، خواہ تخلیق انفس میں کر رہا ہے، آفاق و انفس کی جتنی اس کی تحقیقات ہیں وہ ساری علم نافع بن جاتی ہیں. ذہن میں رکھ لیں، علم نافع اور غیر نافع علم کے دائرے اور سکوپ کی وجہ سے متعین نہیں ہوتا. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ صاحب علم صاحب تزکیہ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، صاحب صفائے قلب ہے یا نہیں. وہ تزکیہ اور صفائے قلب اس کے علم میں خود جلا پیدا کر دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرنا، پھر تدبر کرنا، اس سے سائنٹیفک راستے کھلتے ہیں.
اور قرآن مجید میں 70 برانچز سائنسی علوم کے قرآن میں بیان کی ہیں، تو جو علوم قرآن میں بیان کیے ہیں وہ علم نافع کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ علم نافع ہیں، علم نافع، صرف شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن ملے تاکہ خشیت الہی ہو. پھر وہ علم اس کو اگر وہ کائنات کی تخلیق پر بھی غور کر رہا ہے تو اس کو اس کثرت سے وحدت کی خبر مل جائے گی. بہت شاندار. اس کو تعدد میں وحدانیت نصیب ہوگی. وہ ہر علم اس کو، یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں، زمین و آسمان کی کائناتوں میں بھی دکھا دیں گے اور تمہارے نفوس کے اندر بھی دکھا دیں گے. یہ سارے سائنٹیفک نالج ہیں، تو یہ سارے توحید کا سبب بنتے ہیں. تو علم نافع ہیں بشرطے کے اندر اندھیرا پن نہ ہو، سیاہی نہ ہو، روشنی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات رہے گی آگے. خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے. اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے علم. اس وقت ہمیں جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں. آ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. چھوٹی سی بات ہے اس وقت، وہ یہ کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو امام نے جواب یہ فرمایا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ان کی زبان پر نہیں کبھی نہیں آتا. اور وہ سوال زمین و آسمان کے تعلق سے ہو سکتا ہے، انفس و آفاق کے تعلق سے ہو سکتا ہے، لیکن زبان پر کبھی نہیں آ سکتا. یہی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی مجھ جیسا ان کی شناخت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا جو حوالہ دیا وہ بڑی قیمتی بات ہے، اور میں اس کی تائید میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اور آپ کی سنت مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں. راسخون فی العلم یقیناً وہی ہوتے ہیں جن کو آقا علیہ السلام کی فیوزات نبوت میں سے اس گوشے کا، جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس گوشے سے فیض ملتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اور بہت سے طرق اور اسانید کے ساتھ آئی ہے متفق علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کوئی بات پہنچی. کچھ لوگ تذکرہ کر رہے تھے بعض ایشوز پر، تو آپ نے ان کی باتیں سنی، ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. اب پورا واقعہ بیان کروں، ہمارا وقت زیادہ لگ جائے گا، بس میں صرف ریفرنس کے لیے کہا. پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا. وہ تو اب چونکہ ان کا ایک، ان کے شان علم بھی ایک شان علم بھی ان کی معجزہ تھی. تو آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، اس کو تانا دیا جاتا تھا کہ شاید یہ نطفہ حرام ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کی والدہ نے کسی اور سے لیا اس کو. وہ کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ. بیٹھ کے ایک اور کو یہی پرابلم تھا، وہ کھڑے ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام. ایک اور کھڑا ہوا. یہ زمین کی باتیں ہو گئیں اور اندھیروں کی باتیں ہو گئیں پردوں کے پیچھے. پھر ایک کھڑا ہوا، آپ نے آسمان کی اور بعد حیات کی بات کی. کھڑا ہوا اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا فی النار. صحابہ کرام رونے لگ گئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے. آپ گھٹنوں کے بل جھک کے آپ کے سامنے ادباً آپ نے معافی مانگی. یا رسول اللہ، جنہوں نے بات سوال کیے تھے ہم ان کی طرف سے معافی کے خواستگار ہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان علم عطا کی ہے اپنی وسعت میں، اپنی ہمہ گیریت میں، جس کو فیوزات نبوت میں سے یہ علمی فیض کا حصہ نصیب ہوتا ہے، وہ الراسخون فی العلم بنتے ہیں، اور وہ حجت خدا ہوتے ہیں. اور وہ چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ حجت اللہ علی الارض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حجت اللہ علی الارض ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے دلائل کے ساتھ متمتع اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہدایت کے ساتھ معمور ہوتے ہیں. اب اس کو میں قرآن مجید کے ریفرنس سے آگے کو ریلیٹ کر لوں. اور چونکہ قرآن سے اصطلاح آپ نے لی تو چاہیے کہ اس کو تھوڑا قرآن سے بھی اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا جائے.
الراسخون فی العلم کی بات تو آپ نے قرآن مجید کا ایک ریفرنس دے دیا. قرآن مجید میں رسوخ فی العلم کی بات سمجھانے کے لیے مختلف مقامات پر 3-4 درجے بیان کیے. پہلا درجہ ہے عوام اور خواص میں، یعنی اہل علم اور غیر اہل علم میں امتیاز کیا ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک تمیز ہو گئی غیر اہل علم سے اہل علم کی. ختم. اب یہ جاننے والے سارے ایک درجے کے نہیں. قرآن مجید نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے علیم کے اوپر بھی ایک علیم ہے. اس سے یہ بات طے پا گئی کہ علم کے درجات ہیں، اور صاحبان علم اپنے درجہ رتبہ میں اور رسوخ میں اور فہم میں اور کاملیت میں ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن نے کہہ دیا فوق کل ذی علم علیم. اب وہ کیا ہیں؟ اس میں قرآن مجید نے ایک مقام پر تو یہ کہا راسخون فی العلم کے لیے کہ اگر تمہیں کوئی خبر کوئی پھیلا دے، افواہ پھیلا دے، خبر پہنچے، تو اس سے خود نتیجہ اخذ کرنے کی بجائے اور کوئی فیصلہ اس کی بنیاد پہ کرنے کی بجائے تم اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو یا اولی الامر کی طرف لوٹا دو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب اولی الامر کہہ کر کہ جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی طرف لوٹا دو، یہ کہہ کر اب قرآن مجید نے اس مقام پر ان صاحبان امر کو ڈیفائن کیا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں اور بات کو اپنی تہ سے نکال لیتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، وہ لوگ پھر یقیناً اس بات کے اصل انجام کو اور اس کے اسباب کو پہنچان جائیں گے. تو قرآن مجید نے یہاں رسوخ فی العلم کی طرف جانے کے لیے علم کے استنباط و استخراج کی شرط بیان کی. دوسرے مقام پر قرآن مجید نے علم کے باب میں تفقہ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کی شرط کو عائد کیا، اور ایک مقام بیان کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک طبقہ ایسے ہو، تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے افراد اس مرتبہ علم کے حامل نہیں ہو سکتے، ایک طبقہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ طبقہ ہونا چاہیے کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، مسلم میں باب قائم کیا امام بخاری نے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے. اور انیق صاحب ایک بڑی لطیف ایک ربط ہے، جب یہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، یہ فرما کر متصل یہ جملہ آگے جا رہا ہے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسی کے ساتھ فرمایا کہ آگے انما انا قاسم واللہ یؤتی، تفقہ فی الدین ارادہ الہی خیر کا، تفقہ فی الدین، اور تفقہ فی الدین کے ساتھ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تقسیم میں ہی کرتا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسوخ راسخ فی العلم بننے والا جس کو وہ مرتبہ رسوخ نصیب ہوگا وہ تفقہ فی الدین کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور تفقہ فی الدین اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ایک ربط اور تعلق بارگاہ مصطفی کے ساتھ قائم نہیں ہوتا. انما انا قاسم، اس میں کلمہ حصر ہے، انما، کہ صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. تو یہ دوسری بات آ گئی قرآن و حدیث سے. اس کے بعد قرآن مجید نے درجہ بیان کیا، یہ اہل علم کا تھا، ایک فوق درجہ چلا گیا اور فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب تک علم کی بات تھی، اب یہاں پر فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. اب دیکھیے ظاہری نص کا ربط یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو کہا جائے کہ اہل علم سے پوچھو، تو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ اہل ذکر سے مراد اب یوں کہیے، اہل ذکر سے مراد یہ علم کا ایک بالائی درجہ ہے جو راسخون فی العلم سے اوپر ہے. نہیں، یہ راسخون فی العلم ہونے کے لیے یہ اہل ذکر ہونا ضروری ہے. اچھا، تو اہل ذکر میں بتاتا ہوں، یہی اہل ذکر کے یہ وہی اس کے تقاضے یا اس کے سمجھ لیں مشمولات ہیں، اس کے پری ریکویزٹس ہیں یا اس کے کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس ہیں. اہل ذکر اور علم میں فرق یہ ہے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، جاننا بھولنے کو روکتا نہیں ہے. انسان جانتا بھی ہے اور جان کے بھول بھی جاتا ہے، جانتا بھی ہے اور جان کے ٹھوکر بھی کھاتا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو. تو جب اہل علم مرتبہ ذکر پر پہنچتا ہے تو پھر وہ
اس نسیان میں مبتلا نہیں ہوتا جو اسے گمراہ کر دے گی. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے, اس لیے فرمایا فَذْكُرْ إِذَا نَسِيتَ, فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب تو بھول جائے تو اللہ کو یاد کر, جب تو بھول جائے تو اللہ کو یاد کر. یعنی ایک یاد اور ذکر ایسا بھی ہے جو نسیان کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد انیق صاحب ایک آخری درجہ پھر فرمایا, وہ کہ اگر اللہ کی معرفت درکار ہو تو اہل ذکر سے بھی اوپر. پہلے اہل علم کی بات کی تھی, پھر اہل ذکر کی طرف رجوع کرایا تھا کہ اگر تم علم نہیں تو اہل ذکر کے پاس جاؤ, وہاں سے وہ ہدایت ملے گی جو گمراہی سے بچا لے گی. یہ انعام یافتہ بندے ہوں گے, صراط الذین انعمت علیہم بن جائیں گے. تیسرے درجے میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرہ. پھر اگر ذات رحمان کی معرفت چاہتے ہو, رحمان کی معرفت چاہیے تو کسی باخبر سے پوچھو. یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت, یہ قرآن کی آیت, یہ آیت قرآنی ہے. اچھا, اگر رحمان الرحمان اس کا جاننا ہے تو فاسأل بہ خبیرہ, پھر کسی باخبر سے پوچھو. یہ باخبر ہونا معرفت کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ درجہ آ گیا ایک علم کا, اس کے بعد اس علم کا درجہ ہے ذکر, اور ذکر کا درجہ پھر خبر جس کو معرفت کا درجہ دیا گیا. تو جب انسان علم کو, ذکر کو اور معرفت کو تینوں کو یکجا کر لیتا ہے تو یہ اس کے علم کے رسوخ کی بنیاد بنتا ہے. یہ رسوخ ہے رازقون فی العلم. اچھا, ایک بات یہاں پر ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کے سامنے سوال کی بابت کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں, لیکن جب سوال کا لفظ آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر کی جانب, اور پھر جو معرفت کی بات فاسأل بہ, جی وہاں بھی سوال کا ذکر ہوا. تو گویا اہل علم سے سوال نہیں ہوتا. نہیں, ایسی بات نہیں. اچھا, کیا فرق ہے پھر تینوں میں؟ دو جگہ سوال کا لفظ آ رہا ہے. دو جگہ سوال کا لفظ آیا, وہ آیا لفظاً, یعنی اس میں معنن بھی اور لفظاً بھی سوال آ گیا. اہل علم کے لیے اگر لفظاً لفظ سوال استعمال نہیں ہوا تو معنن ہے, وہ میں نے جو پہلی آیت کوٹ کی, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو اہل علم کی طرف فرمایا کہ ادھر لوٹا دو تاکہ وہ استنباط کر کے تمہیں صحیح بات بتا سکے. تو جب لوٹانا ہوتا ہے, رجوع کرنا, تو یہ بھی غرض سوال اور اکتساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوال کے بھی 3 درجے ہیں اور اہل جواب کے بھی 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے, بات بالکل. آخری درجہ راسخون فی العلم کا. ٹھیک ہے, آخری درجہ راسخون فی العلم کا آپ نے فرمایا. ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان راسخون فی العلم کی شناخت کیسے کرے؟ ٹھیک ہے, راسخون فی العلم کی شناخت کے 2 آسان طریق ہیں. ایک علم اٹسیلف, یہ میں پہلے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ دلیل سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. قرآن کی دلیل سے بات کرتا ہے. جب قرآن کی دلیل سے بات کرے تو قرآن کے اول تا آخر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے ایک ایسی دلیل دی اور اس سے وہ معنی اخذ کیا کہ جو قرآن کے دوسرے مقام کے ساتھ اس کی مطابقت نہ بنے. لہٰذا اس کے پورے قرآن پر, اس کے ناسخ و منسوخ پر, اس کے اسباب نزول پر, اس کے غرائب پر, اس کے معانی پر, اس کے مطالب پر, ان کے اطلاقات پر, توضیحات, تشریحات و تعبیرات اور تفسیرات پر, اس کو قرآن مجید کے جو تفسیر اور فہم کے جو اصول ہیں ان کے مطابق پورے قرآن مجید پر نظر ہو. پھر وہ حدیث کے ساتھ اس کے حدیث اور سنت پہ اس کی نظر ہو. جب دلیل پوچھی جائے تو وہ حدیث اور سنت کی دلیل دے سکے. قرون اولیٰ میں الراسخون فی العلم, جب جن کی کتب اور جو اس پر درجے کے لوگ ہوئے, جب آپ ان کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ ان سارے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر ان میں کوئی تضاد اور تناقض نہ رہے. اور تیسرا, پھر وہ شخص اس کا قرآن اور سنت کے بعد پھر اس کا جو اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے تسلسل کے ساتھ وہ جو امت کا ایک سواد اعظم کا اجماع ہے اس کا فہم اس کے ساتھ بھی مطابقت رکھے. اچھا, چونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے پہلی تعریف ہی یہ کی ہدایت کی, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کو اللہ رب العزت نے ڈیفائن نہیں کیا کسی تھیوریٹیکل چیز سے یا کسی ایبسٹریکٹ سے یا کسی آئیڈیا سے یا کتاب سے, بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے پرسونیفائی کیا ہے, مجسم اور مشخص شکل میں بیان کیا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کی راہ ہدایت کی راہ ہے. تو کتاب اور سنت کے بعد پھر جو فہم اس نے قرآن اور سنت کا بیان کیا ہے وہ فہم ہے. اس کی صحت اور عدم صحت کا تعین کرنے کے لیے جو
انعام یافتہ بندگان کا ایک تسلسل ہے جس میں اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، مختلف طبقات کے متخصصین ہیں، الراسخون ہیں. انہوں نے جو معانی بیان کیے، مفاہیم بیان کیے، تعبیرات بیان کی، ان کے ساتھ مطابقت رکھے تاکہ بدعت کریٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک فتنہ، صرف مطابقت یا اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے؟ توسیع ہو سکتی ہے، مطابقت توسیع کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجتہدانہ بصیرت استعمال ہو سکتی ہے. میں آگے وہ اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر اجتہاد کی بصیرت کا ہونا لازمی ہے. اچھا، اگر نہیں ہوگا تو تفقہ سے خالی ہے. ٹھیک. ایک چیز ہے انیک صاحب اس کی مطابقت کے ساتھ بیان کرنا. مجتہدانہ ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ نفس مسئلہ ایک ایسا اٹھا کہ جو پہلے نہیں تھا یا اس کے مسیل کوئی مسئلہ تھا، اب آپ نے اخذ تو اسی قرآن سے کرنا ہے، اخذ اسی سنت رسول اور حدیث رسول سے کرنا ہے، اصولی مطابقت اسی الراسخون فی العلم کے سواد اعظم کے تسلسل کے ساتھ رکھنی ہے، تسلسل قائم رکھنا ہے. اور پھر اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اس میں استنباط کریں گے، اس سے اجتہاد کریں گے، اس کا استخراج کریں گے. وہ استنباط اور استخراج بیانی بھی ہوگا، وہ قیاسی بھی ہوگا، وہ فقہی بھی ہوگا، وہ تفسیری بھی ہوگا، اور وہ ماڈرن ایسپیکٹس پر بھی ہوگا. تو اخذ اسی منبع اور سرچشمہ سے ہو، طریق اخذ اور اس کے اصول ان راسخون فی العلم کے بیان کردہ طریق سے مطابقت رکھیں، اور ان دو شرائط کے ساتھ آپ آگے ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. یہ اس کا تقاضا علم کے باب میں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میں نے عرض کیا اس کی پہچان عمل کے باب میں. کبھی بھی خالی علم سے تعین نہیں ہوگا. الراسخون فی العلم کے تعین کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور اس پیمانے کے دو لازمی جز ہیں، جزو لا ینفک ہیں، انڈسپینسیبل اس کے انگریڈینٹس ہیں دونوں. علم کے باب میں پہچان، عمل کے باب میں پہچان. عمل کے باب میں وہ شخص صاحب خشیت ہو، اور خشیت، اللہ کی خشیت کا قلب و باطن میں پیدا ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب عمل صالح ہو، اور صاحب عمل صالح کے لیے اس سے قبل ضروری ہے کہ وہ تمام فرائض و واجبات اور سنن کا عامل ہو. اگر اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ غالباً نماز پنجگانہ کا ہی عامل نہیں ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور قیام اللیل کرنے والا ہی نہیں. ائمہ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی طالب علم پڑھنے آتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پانی ساتھ رکھوا دیتے. صبح اٹھ کے دیکھتے فجر کے وقت، نماز فجر سے پہلے اگر پانی بھرا پڑا ہوتا تو کہتا بیٹے یہاں کیا لینے آئے، اس علم سے کیا ہوگا جس علم کے لیے تمہیں رات کا قیام بھی نصیب نہیں ہے. تو قیام لیل کے بغیر کسی علم میں نور پیدا نہیں ہوتا. حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں زندگی کے آخری زمانے میں کہ میں 20 سال مدینہ طیبہ میں امام مالک کی خدمت میں رہا حصول علم کے لیے، 20 سال. اور فرماتے ہیں کہ 18 سال تک امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے صرف ادب پڑھایا. ادب وہ شے ہے جو انسان کو تزکیہ دیتا ہے، قلب کی صفائی کرتا ہے، نفس کی صفائی کرتا ہے، اور خشیت دیتا ہے، گداز پیدا کرتا ہے، آنکھوں کو نمی دیتا ہے، جبین کو لذت سجود دیتا ہے، آپ کو لذت مناجات دیتا ہے، اس مادی جسم کا مالا اعلیٰ سے تعلق جوڑتا ہے. وہ جو بودھ ہے مادیت و روحانیت کا، اس کو ختم کرتا ہے، بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ تعلق نہیں جوڑے گا اس وقت تک اس علم میں نور پیدا نہیں آ سکتا. ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، انہوں نے فرمایا کہ 18 سال ادب پڑھایا اور آخری 2 سال میں علم پڑھایا. ٹھیک ہے. اور میں آج پچھتاتا ہوں کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب پہ لگائے ہوتے. جی. اس لیے کہ محض علم سے ادب نہیں آتا. جی ہاں. مگر ادب سے علم آتا ہے. جی ہاں. تو ان 2 چیزوں کو جمع کریں تو پھر تقاضا پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنی ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، ابھی تزکیہ، تصوف، اس پہ بھی گفتگو ہونی باقی ہے. لیکن ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ 18 برس ادب پڑھایا اور 2 سال علم. امام مالک. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی مدارس کام کر رہے ہیں اور علماء سامنے آ رہے ہیں، ہمارا ورثہ بڑا زرخیز ورثہ، اس میں ادب کی اہمیت تھی، لیکن کم ہوتے 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 یہ تقسیم ہند سے قبل تک بھی ادب کریکلم میں شامل ہوتا تھا. لیکن آج ہمارے مدارس کے نصاب سے ادب باہر نکل گیا. ایسا ہوا؟ بالکل صحیح. اس سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ جو قرآن نے علماء مانگے تھے اور جن علماء کا پیدا ہونا قرآن نے تقاضا کیا تھا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، وہ علماء پیدا ہونا بند ہو گئے.
الا ماشاء اللہ۔ ادب جو ہے دین کی تعلیمات کے بے شمار گوشے ہیں، دین ہی سے علم تفسیر کا چشمہ پھوٹا، علوم دین میں سے علم حدیث کے چشمے پھوٹے، علم فقہ کے چشمے پھوٹے، اصول فروع تمام علوم اسی دین میں سے پھوٹے، دین کی سرزمین سے۔ اور دین کا جو گوشہ ادب ہے، علم دین، جس علم دین نے اس ادب کے گوشے کی آبیاری کی اور اس میں اس کے چمن اور اس میں باغ اور بہار لایا، اس کا نام تصوف ہے۔ وہ جس کا ادب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری 1100 سال کی تاریخ تک، آپ نظام الملک توسی سے لے کر بلکہ اس سے قبل، میں ایک لطیف بات عرض کروں اور آپ کی وساطت سے قوم تک یہ بات پہنچے گی، امام بخاری کی جامع صحیح بخاری بعد میں لکھی گئی، امام مسلم کی صحیح مسلم بعد میں لکھی گئی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، یہ کتب ساری بعد میں مدون ہوئی۔ جو ان کے شیوخ تھے اور پھر ان کے شیوخ تھے، یعنی ان کے اساتذہ اور ان کے دادا اساتذہ، ان کے شیوخ، بخاری مسلم کے وجود میں آنے سے بھی پہلے انہوں نے زہد، ورع اور ادب پر کتابیں لکھی، صرف اس لیے تاکہ علم حاصل کرنے والوں کو خبر ہو کہ جو علم ادب کے بغیر حاصل ہوگا، جو علم زہد کے بغیر حاصل ہوگا، جو علم تقوی، طہارت قلبی، باطنی اور ورع کے بغیر حاصل ہوگا، اور خشیت اور بکا اور گریہ و زاری کے بغیر حاصل ہوگا، وہ علم نافع نہیں بنے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد والرقائق لکھی پہلے، امام وکیع بن الجراح کتاب الزہد والرقائق لکھی، امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب زہد یہ وہ ائمہ ہیں، میں ایسے چند بتا دیے بہت سارے، جو امام بخاری کے شیوخ اور ان کے شیوخ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس دور میں جو قرون اولیٰ کا دور ہے، اس دور میں ادب، روحانیت، زہد، ورع، تزکیہ، تصفیہ، بقا اور تعلق باللہ کی اہمیت کیا تھی، اور اس اہمیت کو آج بھی محسوس کیا جانا چاہیے، جو کہ نہیں کیا جا رہا، افسوسناک پہلو ہے۔ اور یہ انیق صاحب، یہ پوری تاریخ اسلام میں مدارس دینیہ کا لازمی نصاب رہا ہے۔ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی یہ صدیوں تک، یعنی 800 سال تک یہ شامل نصاب رہی ہے۔ قوت القلوب شامل نصاب رہی ہے، اور رسالہ قشیریہ شامل نصاب رہا ہے۔ امام عسقلانی نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، امام قسطلانی نے کتابیں پڑھی ہیں، امام نووی نے پڑھی ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے، وہ جن کو آج دنیا ائمہ حدیث سمجھتی ہے، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، مجتہد جانتی ہے، ان کے اگر آپ اسبات پڑھیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں پڑھی سبقن اور کن کن شیوخ سے پڑھی، تو انہوں نے اپنی اسانید درج کی ہیں۔ اور ان تمام کتب تصوف، میں نے حال ہی میں کتاب مرتب کی ہے، المنتقى لاسانید الاسقلانی، المنتقى لاسانید الاسقلانی عن ائمۃ التصوف والعلم الربانی، یہ میں نے مرتب کی ہے۔ 106 کتابیں تصوف اور زہد اور ورع کی وہ ہیں جو صرف امام عسقلانی نے اپنے اساتذہ سے سبقن پڑھی ہیں، تصوف پر۔ سبحان اللہ، ایک معروف کتاب نہیں چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا منازل السائرین ہے، کیا امام غزالی کی احیاء العلوم ہے، اور کیا دیگر طبقات صوفیہ ہے، ہر کتاب سبقن پڑھی۔ اور یہ وہ اکابر ہیں جو تسلسل سے پڑھتے پڑھاتے چلے آئے۔ اس دور سے جو علماء پیدا ہوتے تھے، وہ دن کو اگر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے یا دیگر امور کی انجام دہی فرائض کرتے، تو رات ہوتی تو مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ ان کے گریہ و زاری سے ان کی داڑھیاں اور ان کے گال تر ہو جاتے تھے، اور آپ جائے نمازیں بھیگ جاتی۔ آپ ائمہ اطہار اہل بیت کو پوچھیں، کوئی زین العابدین ہو رہا ہے، کوئی امام باقر اور جعفر و صادق ہو رہا ہے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کو پیچھے عشاء سے لے کے فجر تک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ تمام احوال، امام شافعی کو دیکھیں 60 ختم قرآن کرتے، یعنی ان کا تعلق عبادت کے ساتھ، زہد کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ انتہا پسندی نہیں۔ امام شافعی ایک مذہب فقہی کے بانی ہیں، مگر وہ ادب اور زہد اور ورع ان کی طبیعت میں وہ وسعت اور گداز پیدا کرتا، اکاموڈیٹنگ بنا دیتا، کہ جب بغداد جاتے تو ایک وزٹ نہیں کیا بغداد کا کہ جب اپنے شیخ الشیخ امام ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضر نہ ہو، اور جب وہاں حاضری دیتے تو اپنی تحقیق کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تحقیق کے مطابق نماز پڑھتے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کی تحقیق تو یہ ہے، یہاں آپ نے نماز ان کی تحقیق کے مطابق کیوں پڑھی؟
فرمایا اتنے بڑے امام جو میرے شیخ کے شیخ ہیں ان کی بارگاہ میں آ کے اپنی تحقیق پہ عمل کرنا مجھے خلاف ادب لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ تو پھر اس طرح ان کے اندر حیاداری، وہ امام ابو حنیفہ ہیں اور ادھر وہ امام جعفر الصادق اور سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں پڑھ کر فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال ائمہ اہل بیت کے ان دونوں کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ طے کرنے کے لیے نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یہ آج کا عالم یہ بولی بول سکتا ہے؟ یہ تکبر کے بت اور رعونت کے بت اور کبر کے اور حسد کے اور اناد کے جو ہمارے اندر ہیں، جو ہم نے اپنے بت خانہ دل میں پال رکھے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے تصوف کا تزکیہ اور سلوک کا تصفیہ اور معرفت ربانی اور زہد اور ورع کے راستے صوفیاء کے چھوڑ دیے، اس کو علم سے جدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر آپ نے تصوف کا ذکر کیا اور مسلسل آپ ذکر کر رہے ہیں تصوف کا اور تزکیہ کا، اور آغاز کلام میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تزکیہ اور تصوف ہم معنی الفاظ ہیں۔ خواتین و حضرات، یہی سوال لے کر ہم وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تصوف ایک عجمی پودا ہے جو اسلام کی سرزمین پر لگایا گیا۔ اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، وقت سے قبل بات ہو رہی تھی تصوف اور تزکیہ کے تعلق سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تزکیہ نفس کی بہت اہمیت ہے۔ قد افلح من زکاہا، آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ تزکیہ اور تصوف کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا میں نے حوالہ دیا تھا، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف ایک عجمی پودا جو اسلام کی سرزمین پر لگایا گیا۔ علامہ اقبال کا ایک کوٹیشن میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب آمریت کے شکنجے میں امت پھنس کر رہ گئی، کوئی آؤٹ لیٹ نہیں رہا، سیاسی میدان عمل سے محرومی کی صورت میں ایک نیا فینومینن ایمرج ہوا جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اقبال کی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ اب میں آگے دلائل؟ ہاں، صاف ظاہر ہے۔ علامہ اقبال کے لیے میرے بڑے ریگارڈز ہیں اور میں ان کو بہت عظیم اسلام کا مفکر سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں، لیکن علامہ اقبال کے فکر میں ایک ارتقاء ہے۔ ان کی تھاٹ ساری زندگی ایک نہیں رہی، مختلف امور میں اس میں ارتقاء کے مراحل ہیں۔ ایک وقت علامہ اقبال کا وہ بھی تھا جب علامہ اقبال وطن کی بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو شعر کی بات میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ بالکل، یہ نثر کی بات ہے، یہ خطبات کی بات ہے۔ میں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتہائی، جب وہ اپنی زندگی کا آخری دور گزار رہے تھے، یہ فرمودات اس وقت کے ہیں، یعنی اس کے بعد تبدیلی کا امکان نہیں تھا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں جب عشق رسول کا غلبہ ہوا ہے تو علامہ اقبال کے افکار بدل گئے تھے۔ اللہ آپ کو ان کے احوال کے اندر درج ہے، وہ آخری ایام میں وہ میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو شرپور کے عظیم صوفی اور ولی اللہ ہے، جی۔ اس طرح کچھ اور صوفیاء کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ انہوں نے جوڑا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ اقبال کے آخری ایام میں خود 2 ملاقاتیں ہیں، اور میں نے براہ راست اپنے والد گرامی سے ان کے افکار کو، آخری ایام کے افکار کو سنا ہے۔ میرے والد گرامی اس وقت لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے، وہ 2 بار لکھنؤ میں آئے، وہ جو جب وہ حکیم نابینا انصاری کے زیر علاج تھے، ان ایام کی بات ہے۔ تو مجھے علم ہے کہ بالکل تھوڑا ہی وقت ہوا ہوگا مگر ان کے افکار میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ درست نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ تصوف اجمی پودا نہیں ہے، یہ مدنی پودا ہے، اور یہ وہ پودا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگایا ہے مسجد نبوی کے صحن میں بشکل اصحاب صفہ۔ اب تزکیہ اور تصفیہ کی صرف بات یوں ہے کہ قرآن مجید نے تزکیہ کی اصطلاح پہ کنسنٹریٹ کیا ہے، مگر اس کے ساتھ بے شمار اصطلاحات قرآن مجید نے بطور طبقات دی ہیں۔ کبھی منیبین کہا ہے، کبھی زاہدین کہا ہے،
کبھی تائبین کہا، کبھی خاشعین کہا، کبھی راجعین کہا، کبھی مقربین کہا۔ یہ جو تمام طبقات قرآن مجید نے بیان کیے، کہیں اصحاب الیمین آخرت کا بیان کرتے ہوئے اصحاب الیمین کہا اہل جنت کو، کچھ کو السابقون الاولون کے ساتھ تعریف کر کے المقربون کہا، کسی جگہ فرمایا ظالم لنفسہ، دوسرا طبقہ فرمایا مقتصدن، وہ نچلا طبقہ، مقتصدن اوسط درجے پہ چلے جانے والا، تیسرا فرمایا وسابقن بالخیرات۔ تو قرآن مجید نے طبقات بیان کیے، یہ جو طبقات ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ اب حدیث نے، میں آگے عرض کروں، حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احسان کو بیان فرمایا، جو حدیث جبریل ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ اب جو تصوف ہے، تزکیہ، یہ تزکیہ جو ہے وہ صفائے قلب اور اس کو پاک اور صاف کرنا، جس سے زکا ہے۔ تصفیہ صفا ہے کہ قلب اور باطن کو صفا کرنا، صاف کرنا۔ اور تصوف کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے صوف سے نکلا ہے، صوف کا لباس، اون کا، پشمین کا لباس، یہ حضور علیہ الصلوۃ، جس سے یہ لفظ بنا صرف، اور معنوی اعتبار سے صوف کے علاوہ صفا، الصفو اور الصفوہ، ان تینوں الفاظ سے نکلا ہے معنوی اعتبار۔ اور یہ الفاظ قرن اولیٰ میں استعمال ہوئے تھے۔ اب بتاتا ہوں، یہ جو الفاظ صفا، صف تو دور کی بات ہے، خود صوفی اور تصوف کا لفظ تابعین میں زیر استعمال تھا۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ تابعین کبھی کوئی اصطلاح، اب تابعین کے وقت تو عجم پیدا نہیں ہوا تھا نا جی، جس عجم کی بات ہم تصور میں اس وقت زیر بحث ہے، وہ عجم تابعین کے دور میں تو نہیں آیا تھا۔ تابعین کا دور، کچھ تابعین مدینہ کے ہیں، کچھ تابعین مکہ کے ہیں، کچھ تابعین باقی عرب، تابعین براہ راست شاگرد ہیں صحابہ کرام کے۔ اور شریعت کے علوم میں اور اصول حدیث میں قاعدہ ہے کہ اگر تابعین تک بھی کوئی صحت سند کے ساتھ بات ثابت ہو جائے تو مقبول ہوتی ہے، اس کے مرسل مراسیل مقبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ تابعین کوئی بات نہیں کہتے حدیث اور علم دین کی بغیر صحابہ کرام کی سند کے۔ جیسے صحابی سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ نہیں کہتا بغیر حضور علیہ السلام کی سند کے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کتب میں دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کو علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے التصوف والصوفیہ، یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے تصوف پر، اور ان کا معروف فتاوی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد 11 میں سینکڑوں صفحات تصوف پہ لکھی ہیں انہوں نے۔ پھر علامہ ابن القیم، میں دو وہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ شاید یہ تصوف کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ امام حسن بصری بیان فرماتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 بدری صحابہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ ان کی پیدائش 20 ہجری میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے، یعنی دور خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 17 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے ہیں، پیدا بھی مدینہ طیبہ کے نواح میں ہوئے۔ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ان کے گھر کی خادمہ تھی، تو حضور کے بیت نبوت میں پرورش پائی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ پایا ہے۔ امام بخاری تک بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر اس وقت 14 برس تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا تخت خلافت منتقل کر کے کوفے گئے تو اس وقت یہ مدینہ سے منتقل ہو کے بصرہ آئے، یعنی پیدائش سے 17 برس تک کی نشو و نما مدینہ کی ہے۔ جلیل القدر تابعین میں سے وہ فرماتے ہیں، رأیت صوفیا فی الطواف فاردت ان اعطیہ شیئا فلم یاخذ، میں نے ایک صوفی کو طواف کے دوران دیکھا، ملاقات کی، اور میں نے دیکھا اس صوفی کو کہ میں اس کو کچھ خدمت کر دوں، اس نے انکار کر دیا اور جیب سے کچھ درہم نکال کے 3 بتایا، اس نے کہا میری جیب میں یہی کافی ہے۔ اچھا، یہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ بالکل، اسی طرح حسن بصری کی جو بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بات آپ فرما رہے ہیں یعنی تصوف میں لفظ صوفی یہ اکابر تابعین میں تھے، جو یہ دور وہ دور ہے جو صحابہ کرام خود زندہ تھے۔ ٹھیک ہے، اب امام مالک کا لفظ ہے، امام مالک فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے تفقہ دین کا حاصل کیا اور تصوف
سے گریز کیا، تصوف حاصل نہ کیا، جی وہ شخص فاسق ہوا۔ اچھا، تفقہ اور تصوف کو جمع جس نے کیا وہی دین کے حق کو پائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ امام مالک۔ اب امام شافعی کی، اچھا، امام شافعی اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک، زندگی کے 10 سال صوفیہ کی صحبت میں گزارے۔ امام شافعی، یہ اسماء و رجال کی کتابیں پڑھیں، محدثین کتب، میں صوفیہ کی کتابوں کو کوٹ نہیں کر رہا، اسماء و رجال کے ائمہ فن نے، محدثین نے بیان کیا ہے، اور میں نے ان سے 2 کلمات ایسے سیکھے کہ جیسا نفع مند دنیا کا کوئی کلمہ نہیں سیکھا صوفیہ سے۔ پھر امام شافعی کوٹ کرتے ہیں، اور یہ علامہ ابن القیم نے بھی اس کو مدارج السالکین میں روایت کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک یہ سیکھا صوفیہ کی صحبت سے، انہوں نے فرمایا صوفیہ نے کہ وقت سیف ہے، یعنی وقت تلوار ہے، یا اس کو زیر کر لو یا وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں زیر کر لے گا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیاء سے فرماتے ہیں وہ کلمہ سیکھا جو مجھے اتنا نفع مند کہیں اور سے نہیں ملا، کہ وقت کا ہر لمحہ ایک تلوار ہے، اگر اس کو زیر کر کے تم امر الہی کے تابع نہیں کر لو گے تو وہ تمہیں پھر نفس کے مغلوب کر دے گا۔ اور فرمایا دوسرا کلمہ جو ان سے میں نے سیکھا، وہ اس طرح سیکھا کہ نفس وہ شے ہے، نفس کہ یا اس کو قطع کر لو اور تابع کر لو احکام دین کے، ورنہ وہ تمہیں قطع کر دے گا، اپنی خواہشات کے تابع کر دے گا۔ وقت اور نفس کی تعریف کی، یہ امام شافعی۔ اور امام شافعی عمر بھر حضرت شیبان رائی الصوفی کی صحبت میں جاتے رہے۔ چوتھے فقہ کے امام احمد بن حنبل اہل سنت کے، وہ ساری زندگی حضرت ابو حمزہ الصوفی البغدادی کی صحبت میں رہے، اور امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ان کے تراجم کی، ائمہ فن اور ائمہ اسماء و رجال کی اٹھا لیں، سیر و اعلام النبلاء سمیت علامہ ذہبی کی، آپ کو ہر جگہ یہ ان کے احوال ملیں گے۔ اور جب کوئی مسئلہ دقیق آ جاتا تو فاسألوا اہل الذکر اور فاسأل بہ خبیرہ، تو وہ بھیجتے اور خود جاتے پوچھتے شیخ ابو حمزہ الصوفی البغدادی سے، ما تقول فی ھذہ المسألۃ یا صوفی۔ اور حضرت بشر حافی کی صحبت میں جاتے جو ننگے پاؤں بغداد کے صوفی تھے۔ یہ 4 امام ہوئے۔ اب امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے ائمہ اطہار میں سے، جن کے یہ 4 ائمہ فقہ جو اہل سنت کے امام ہیں، یہ سارے براہ راست یا بالواسطہ ان کے تلامذہ ہیں، 4 ہیں۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے بانی ائمہ میں سے ہیں، ان کے سارے احوال تصوف، زہد، رقائق اور معرفت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کے کلمات، ان کے شب و روز۔ تو مقصد میرا عرض کرنے کا یہ تھا کہ پہلی صدی کے دور میں، صحابہ تابعین کے دور میں یہ اصطلاح بھی متداول تھی۔ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پورا ایک سلسلہ، اور ایک سیکنڈ، ان کے جلیل اور قدر ایک اور تابعی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تابعی بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، حضرت محمد بن زید، وہ اور ان کے ساتھ اور ابو الہاشم الصوفی، یہ امام سیدنا امام جعفر الصادق کی بھی تلمیذ ہیں اور امام حسن بصری کے تلمیذ ہیں۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرہ کے قریب رملہ کے مقام پر خانقاہ صوفیہ قائم کی۔ یہ اکابر تابعین کا دور تھا۔ اور امام سفیان ثوری، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، امام بخاری کے اکابر شیوخ میں سے، وہ فرماتے ہیں امام سفیان ثوری کہ میں اگر ابو الہاشم الصوفی کی صحبت نہ ملتی تو میں ریا کے دقائق سے کبھی آگاہ نہ ہوتا۔ لہذا یہ وہ دور ہے جس پر عجمیت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ابھی وجود میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دلائل قرون اولیٰ سے جی، یہ قرون اولیٰ سے ہے۔ قرون اولیٰ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ذیل میں یہ آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ کہ جو تصوف کی جو میتھڈولوجی اڈاپٹ کی گئی ہے، گویا وہ دین کا حصہ ہے؟ دین کا حصہ ہے، جو تصوف کی اصل میتھڈولوجی ہے۔ اچھا، جب میں اصل میتھڈولوجی کی بات کروں گا تو اصل میتھڈولوجی اگر آپ کی تصوف کو لینی ہے تو میں آپ کو مثلا 5 کتابیں بتا دیتا ہوں فار ایگزامپل، اور پھر اس کی مثال کئی اور کتب ہیں۔ آپ کو اصل تصوف دیکھنا ہے کہ تصوف کیا ہے تو امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات صوفیہ پڑھیے، میں آپ کو سٹینڈرڈ تصوف بتا رہا ہوں۔ آپ امام ابو القاسم القشیری کی رسالہ القشیریہ پڑھیے، اور یہ ائمہ تصوف امام بہقی جیسے محدث کے شیوخ ہیں، شیخ ہیں، اساتذہ ہیں۔ آپ نے تصوف پڑھنا ہے تو قوت القلوب کو پڑھیے، امام
غزالی کی احیاء علوم الدین کو پڑھیے، امام شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الحروی منازل السائرین کو پڑھیے، شیخ ابو حفص عمر السہروردی کی عوارف المعارف کو پڑھیے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر الجیلانی ان کی کتب غنیت الطالبین اور کتب کو پڑھیے، میں نے کتاب النما کو پڑھیے، التعرف کو پڑھیے۔ یہ تصوف اصل ہے، آپ کو تصوف کی میتھڈالوجی کیا ہے ساری کی ساری ان کتابوں میں A to Z مل جائے گی، یہ میتھڈالوجی ہے۔ اگر تصوف کا خیال آتے دھیان کسی سننے والے کا یا بات کرنے والے کا بعض اوقات موجودہ تجارت کرنے والے نام نہاد پیروں کی طرف چلا جائے تو معذرت سے کہوں گا ان کا کاروبار تصوف نہیں ہے اور نہ وہ صوفی ہیں۔ اگر صوفی کو دیکھنا ہے تو کشف المحجوب میں دیکھیے صوفی کون ہے، تصوف کے لیے ایکسٹینڈڈ ہے، میتھڈالوجی ان کتب سے اخذ کریں۔ باقی جس طرح ہر علم میں زوال آیا، علماء میں بھی زوال آیا، سیاست دانوں میں بھی زوال آیا، ہر طبقے میں حکمرانوں اور سلاطین میں بھی زوال آیا، سائنسی لٹریچر میں زوال آیا، اہل علم میں زوال آیا، تاجروں میں، سوسائٹی کے کون سا طبقہ زوال اور انحطاط آشنا نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ جو تصوف کے سلاسل چلانے والے اور ان کے جو وارثان ہیں صوفیاء کے، جو سجادہ نشینان اور پیران کرام، وہ بھی اسی طرح زوال سے آشنا ہوئے اور زوال اور انحطاط کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح خرابیاں زندگی کے ہر شعبے میں درکار آئی ہیں، وہی خرابیاں ادھر بھی درکار آئی ہیں۔ ان خرابیوں سے پاک کر کے جب دیکھا جاتا ہے چہرہ تو پھر اس کو اصل تصوف کہتے ہیں۔ اگر خرابیوں سمیت دیکھنے لگیں گے تو پھر آپ دین کے کس شعبے کو آپ پاک سمجھیں گے؟ پھر علماء کو دیکھ کر اگر آپ دین کا تعین کرنے لگے، آج کے ائمہ خطبہ کو اور آج کے لیڈرز کو دیکھ کر آپ تاریخ اسلام کے اکابر حکمران ان کو دیکھنے، تو یہ ذرا ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آ جاتے ہیں حالات حاضرہ پر۔ ٹھیک ہے۔ ہر عہد کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، اور جب عہد تبدیل ہوتا ہے تو ورلڈ ویو بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جہاں ورلڈ ویو یقیناً تبدیل ہوتا ہے ایک عہد کچھ عرصے کے بعد۔ آج کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ورلڈ ویو سے مراد آپ کس نقطہ نظر سے ورلڈ ویو میرا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ خاص طور پہ مسلمان کئی مسائل کا شکار ہیں، جتنے چیلنجز آج مسلمانوں کیونکہ ورلڈ ویو دیکھنے کے لیے پوائنٹ آف ویو میں تعین کرنا چاہتا ہوں کہ کس پوائنٹ آف ویو سے ویو پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، تو آج جو دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو مسلم امہ کو جس سے آشنا ہے اور جس کو فیس کر رہی ہے، نکلنے کا سامان نہیں مل پا رہا اسے، تو ایک تو ورلڈ ویو فرمائیے، اور دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے چیلنجز اس وقت کیا ہیں؟ ٹھیک ہے انیق صاحب، ورلڈ ویو بڑا انتہائی اہم اور پرمغز سوال فرمایا آپ نے۔ ورلڈ ویو یقیناً چینج ہو گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انٹرنیشنل یا گلوبل پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے وہ ورلڈ ویو کو کریٹ کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بائی پولر ورلڈ تھی جو نصف صدی تک کم و بیش رہی، کولڈ وار کا دور تھا، بائی پولر ورلڈ کا ورلڈ ویو اور تھا۔ 40-50 سال کی ایک طویل سرد جنگ اور کہیں کھلی جنگ کے بعد وہ بائی پولیرٹی ختم ہو گئی، اب یونی پولیرٹی آ گئی۔ ورلڈ ویو اس وقت یونی پولیرٹی گرد گرد گھوم رہا ہے۔ میں شرق اور غرب دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ یونی پولر ورلڈ ہے اور ایک ملک ایک سپریم گلوبل پاور کے طور پہ ابھرا، اب مختلف پولز نہیں رہے۔ جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ورلڈ ویو کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پولز آف گلوبل پاور ہیں وہ ابھی میری دانست میں نیکسٹ کچھ ڈیکیڈز تک اس کے ساتھ ٹکر لینے کے موڈ میں نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے جاپان سے لے کر چائنا تک ساؤتھ پیسیفک رم، یہ اپنے آپ کو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی سپریم پاور بنانے کی کیپیبلٹی کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ وہ کہیں اپنے آپ کو کسی کانفلکٹ میں انوالو کر کے منتشر نہیں کرنا چاہتا۔ جاپان پھر ری کنسولیڈیشن کے پروسیس میں لگائے گا وقت۔ ساؤتھ پیسیفک رم کے بعد پھر ایک رشین پول تھا، آپ کو پتا ڈس انٹیگریٹ ہوا، وہ پھر یورپ کے ساتھ یا مشرقی یورپ کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو ری کنسولیڈیٹ کرے گا، خاموشی میں ہے۔ سب سے زیادہ ایفیکٹو جو ورلڈ
پاور کا ایک پول جس کا فیوچر ایمرج ہو رہا ہے وہ یورپ ہے، جو یورپین یونین بن چکا، اور میرے ویو میں یہ ورلڈ ویو کا جو استقبال ہے، مستقبل ہے، وہ الٹیمیٹ اینڈ یورپ کا، یورپین یونین کا یونائٹڈ اسٹیٹ آف یورپ پر ہوگا۔ اچھا، اور جب تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی، میں نہیں سمجھتا حالات جو بھی ہوں، جتنی بھی زیادتی دنیا کے کسی خطے میں کوئی کر لے، یورپ کانفلکٹ میں نہیں جائے گا۔ وہ اپنے فیوچر کو بھی بنا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹنگ پوزیشن میں تھے وہ اوائڈ کریں گے، لہذا ایک عرصے تک یونی پولر ورلڈ چلے گی، مگر یونی پولر ورلڈ کبھی نہیں رہتی جس طرح بائی پولر ورلڈ ہمیشہ کبھی ہمیشگی نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی ملٹی پولیرٹی آئے گی۔ جب ملٹی پولیرٹی آئے گی تو 4-5 جو ورلڈ پاورز کے پول قائم ہوں گے، اور ایک نیا پھر بیلنس آف گلوبل پاور کریٹ اس وقت ہوگا۔ وہ ورلڈ ویو اس وقت چینج ہوگا۔ آج کا ورلڈ ویو چونکہ یونی پولر ورلڈ کا ایک سپریم پاور کا ہے، نتیجتاً یو این او جیسے بین الاقوامی ادارے ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئے ہیں۔ انٹرنیشنل لا آج کے ورلڈ ویو میں چینج ہو چکا ہے۔ ٹھیک، میں انٹرنیشنل لا کا ٹیچر رہا ہوں، میں نے اپنے لا کی لیکچررشپ سے لے کے پروفیسرشپ کے زمانے تک اسلامک لا تو میرا سبجیکٹ تھا، اور اسلامک جورسپروڈنس وہ تو میں نے پڑھائی ہے، وہ تو میری اسپیشلٹی تھی، مگر میں نے انگلش جورسپروڈنس بھی پڑھائی ہے، میں نے کانسٹیٹیوشن بھی پڑھایا ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن، برٹش کانسٹیٹیوشنل لا اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اور انٹرنیشنل لا بھی پڑھایا ہے۔ میں انٹرنیشنل لا کے طالب علم کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کنسیپٹ جو سٹارک اور اوپن ہائن کی انٹرنیشنل لا کی کتابوں نے دیے تھے اسٹیٹ سوورنٹی کے، they are no more in existence in this present world view۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ سوورنٹی متاثر ہو رہی ہے، اب اس ورلڈ ویو میں امت مسلمہ کو ورلڈ ویو کو سمجھنے کے بعد اپنے مقام کو اور اپنے فیوچر کا خود تعین کرنا ہوگا۔ اگر وہ یہ توقع کرے کہ یو این او ہیلپ کرے گی، تو ورلڈ ویو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یو این او کسی کی ہیلپ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین مجتمع ہوگی، قوت بنے گی مستقبل میں، گویا اس صدی میں یورپی یونین ایک بڑی قوت بن کر سامنے ابھرے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچتی، اس وقت تک یہ ویو یونی پولر ورلڈ کا ہوگا۔ جو ڈیموکریسی، میں عرض کروں بڑی امپورٹنٹ 2-3 نکتے ہیں اگر اجازت دیں تو، عطا فرمائیے۔ وہ یہ کہ کانسیپٹ آف سوورنٹی چینج ہو گیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ 25 سال یا 20 سال اور انتظار کیجئے، اس کے بعد انٹرنیشنل لا پر جو کتابیں آئیں گی وہ سوورنٹی کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہوگی اس میں، جو لا کالجز میں دنیا میں پڑھائی جائیں گی۔ میں بڑی اسپیسیفک باتیں بہت قبل از وقت کہہ رہا ہوں۔ ڈیموکریسی کی تعریف بدل جائے گی، ہیومن رائٹس کا دائرہ اور اس کی تعریف بدل چکی، اب یہ عملاً تو بدل چکی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس آ جائے گی۔ وار آف ٹیرر نے ایک نیا انٹرنیشنل کانسیپٹ ٹیررزم کا دے دیا ہے، اور لا آف ٹیرر نے ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا ہے رول آف لا کو، رول آف انٹرنیشنل لا کو، سوورنٹی کو، ہیومن رائٹس کو، سوورنٹی آف اسٹیٹ کو، انٹرنیشنل لاز کو، انٹرفیئرنس کی پابندی کے قوانین کو، ایوری تھنگ ہیز بین ایلیمینیٹڈ۔ لا آف ٹیرر ہر چیز پہ پریویل کر جائے گا، اور لا آف ٹیرر اور اس کے ساتھ نئی تشریحات اور تعبیرات آئیں گی۔ یہ جو سارا سینیریو بن چکا ہے، اس سے ورلڈ ویو پورا کا پورا تکمیل پذیر ہے۔ اس ورلڈ ویو کو اگر سامنے رکھ کر امت مسلمہ حالات کا جائزہ لے تو امت مسلمہ کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، امت مسلمہ اگر کسی ایک ورلڈ پول کے ساتھ مل کر اپنا تشخص اجاگر کرنا چاہے گی تو اس کے لیے ابھی کچھ ڈیکیڈز درکار ہیں۔ اچھا، ایٹ پریزنٹ امت مسلمہ کو اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے باعزت مقام کی طرف بڑھنے کے لیے، اپنے تشخص کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کو خود بعض خطوط پر، بعض جہتوں پر اپنی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسٹرگل کہاں کرنا ہے اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ وہ جیسے آپ پوچھیں گے تو عرض کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے فرمائی یورپی یونین کی بات کہ یورپی یونین ایمرج ہوگی بڑی قوت کی شکل میں۔ اس وقت مغرب میں جو تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اور ایشیا ایک بڑی قوت بن کر سامنے آ رہا ہے اور آئے گا، اس پر ان کا کنسنسس ہے۔ تو ایک یہ بات، ایک تصادم ہو رہا ہے آپ کے خیال میں اور ان تھنک ٹینکس کے خیال میں، ایک بات تو یہ۔
دوسری چیز یہ کہ جس طرح آپ نے یورپی یونین کی بات کی، کیا مسلم یونین اس انداز میں اگر تخلیق پائے، تشکیل پائے، تو کیا آنے والے کل میں یہ تشکیل اور اس طرح مشکل ہونا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، تو میں پہلے آپ کے اس دوسرے سوال کو لے لیتا ہوں جو مسلم یونین کی بات کی، اور پھر اگر میرے ذہن سے نہ اتر جائے، بھول جاؤں، تو آپ یاد دلا دیجئے کہ پہلا سوال کیا تھا؟ میں یاد ایشیا کا۔ جی بالکل، جو ایشیا کی بات آپ نے کی، اس کا ایک جملے کے جواب پہلے دیتا ہوں، انالیسز آپ فرمائیں گے تو کر دوں گا کہ ایشیا کی صدی یہ ابھی نہیں ہے۔ اچھا، میرے نزدیک ایشیا کی باری دوسرے نمبر پہ آئے گی۔ اچھا، پہلی جو ٹرن آئے گی وہ یورپ کی ہے۔ اب پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے لوں، تو اسی پہ ذرا بات اور چلو کر لیتے۔ چائنا اور انڈیا، ہاں میں عرض کرتا ہوں، ریزن اس کی یہ ہے کہ میں نے کیوں پھر کہا، جاپان، یہ یہاں پر یہ بڑی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ چائنا نے اس وقت جو دھوم یا ادھم مچا رکھی ہے، مجھ سے بہتر آپ واقف ہیں۔ جی بالکل، میں یہی بات کرنے لگا تھا، میں ان 3 ملکوں کی بات کرنے لگا تھا۔ ان 3 ملکوں کا جو پریزنٹ سٹیٹس ہے میوچول ریلیشن شپ میں، وہی چائنا کی باری کو دوسرے نمبر پہ لے جائے گا۔ چائنا، اس میں شک نہیں ہے کہ بہت بڑی قوت بن کے ابھر رہا ہے۔ چائنا نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کر دیا ہے، بڑے بڑے آپ سمجھیں بت انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور ڈیولپ کرتا چلا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو، اکانومی میں اپنے آپ کو مستحکم کر رہا ہے، اور نارتھ امریکہ اور یورپ ہر طرف لوگ چائنا کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس کے اسباب ہیں، اس کے پاس لیبر جو ہے وہ بڑے سستے ریٹ پر ہے، اس کے پاس خام میٹیریل بڑے سستے ریٹ پر ہے، ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ، بڑے اسباب ہیں۔ اور سب سے بڑی بات شاید یہ کہ جمہوریت نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ لیں کہ وہ نیم جمہوریت ہے، اور وہ اگر ہانگ کانگ کو آپ شامل کر رہے ہیں وہ اس کا ایک اپنا انداز ہے بالکل کام کا۔ تو اب دوسری طرف انڈیا ہے، صرف انڈیا اور چائنا کی 2 آبادیاں ملا لیں تو یہ لگ بھگ 3 ارب کے قریب چلے جاتی ہیں، اور صرف ان 2 ملکوں کی جو پاپولیشن ہے وہ پوری دنیا کی انسانی آبادی کا نصف ہو جاتا ہے تقریباً۔ اب انڈیا کے اندر بھی بڑا پوٹینشل ہے، مگر بیسک یہ ہے کہ کچھ طاقتیں جنہوں نے الٹیمیٹلی اپنے عروج سے نیچے آنا ہے، تاریخ کا ایک عمل ہے، وہ انڈیا اور چائنا 2 اتنی بڑی طاقتیں ہیں جہاں ان دونوں کے اکٹھے ہونے سے چائنا، ایشیا اور ادھر جاپان، ان کی اگر کوئی جوائنٹ انٹریکشن میوچول ایشیا کی سطح پہ ایک کوآپریشن کی جب تک کوئی صورت پیدا ہو جائے گی تو یقیناً ایشیا دنیا کی سب سے بڑا طاقت کا خطہ بن جائے گا۔ امکان ہے 100%، مگر اس پہ چونکہ وقت لگے گا، جو تعلقات بیک وقت یہ ان کے بارڈرز ایک ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب 2 بڑی طاقتیں آپس میں اتنے ایک ہی بارڈر کے ساتھ نیبرہڈ میں رہتی ہیں تو ان کی دوستی کا رشتہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال، دوسرا سوال کیا، مسلم یونین، مسلم کامن ویلتھ، اس کو مسلم یونین کہیے، جو لفظ کہیے، مسلم دولت یہ اگر پیدا ہو جائے تو میری دانش میں امت مسلمہ کا مستقبل صرف اور صرف اسی راستے میں ہے، اگر وہ جو سمجھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسے مسلم یونین کے طور پہ ایمرج ہونے کے لیے تمام فطری اور قدرتی اسباب اور عوامل عطا کیے۔ کیسے؟ آپ اگر نقشے کا جائزہ لے لیں عالم اسلام کا تو بیشتر ممالک کے بارڈرز ملتے ہیں، کہیں قریب ہیں، کہیں ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ملتے جس طرح یورپی یونین کے ملتے ہیں۔ بے شک اس میں کچھ فرق ہے، مگر میں نے لفظ بولا بیشتر ممالک کے، بیشتر ممالک کے تو اسی طرح ملتے ہیں، تو بیشتر کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کے اس طرح نہیں ملتے، وہ بحصورت قرب و جوار میں ہیں۔ اب جہاں یہ سچویشن ہے تو سب سے پہلے ان کو چند امور پر توجہ دینی چاہیے۔ مسلم امہ کو OIC ایک مردہ تنظیم ہو گئی، اگر ان کی قیادت مل کے اگر اس امر پہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہ اپنی کامن اکنامک مارکیٹ کو کریٹ کریں۔ میں ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ مسلم یونین بنے گی۔ پہلی بات میں عرض کر چکا کہ امت مسلمہ کا مستقبل اور اس کی حفاظت اور اس کی عزت اسی راستے پر ہے۔ یہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے، اب اس کی عملی امکانات عرض کر سکتا ہوں۔ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ یورپ نے یورپین یونین سے آغاز نہیں کیا سفر، سب سے پہلے انہوں نے یورپین اکنامک کمیونٹی سے ابتدا کی ہے۔
تو امت مسلمہ کو انہی خطوط پہ چلنا ہوگا. مسلم اکنامک کمیونٹی کریٹ کرنی ہوگی, MEC, مسلم اکنامک کمیونٹی. اس کے لیے کامن مارکیٹس کریٹ کریں. بینک ہیں, ان کے اندر اپنا ود ان مسلم ورلڈ ایک انٹرنیشنل, جس طرح ورلڈ بینک ہے, ایک مسلم امہ کے, ایک مسلم امہ کے بینک کو کریٹ کریں. کامن مارکیٹس کریٹ کریں, اور کامن مارکیٹس کریٹ کرنے میں پھر وہ اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس پر اپنے وسائل کو خرچ کریں, اور مصنوعات کی طرف توجہ دیں, تعلیم کی طرف توجہ دیں. آپ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کی تعداد کو گن لیں اور پورے عالم اسلام کی یونیورسٹیوں کا عدد گن لیں تو شرمناک حد تک کم ہے. اور دنیا کی جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کے اگر گریڈ میں آ جائیں تو عالم اسلام کی ایک ہی یونیورسٹی 500 پہلی یونیورسٹیوں میں فعال کرتی ہے. یہ حد ہے, جی کہیں شمار نہیں ہے عالم اسلام کی یونیورسٹیز کا. ان کو اپنے وسائل تعلیم پر خرچ کرنے ہوں گے, عیاشی سے نکلنا ہوگا, لوٹ مار سے, کرپشن سے نکلنا ہوگا, سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, اور ود ان دیئر اون کنٹریز ڈیموکریسیز کو لائیں. اچھا, اور ڈیموکریسیز کے لیے پہلا قدم ہے کہ افراد طاقتور نہ رہیں, انسٹیٹیوشنز, ادارے طاقتور ہوں. ٹھیک ہے. آپ امت مسلمہ میں اداروں کا وجود ہی نہیں دیکھتے. ہم اپنے ملک کا حال دیکھیں. بہت اچھی خواہشات ہیں. ابھی آپ پھر مرض کر رہا ایک ریجنل ڈیفنس اسٹریٹجی وجود میں لائیں. ٹھیک, ریجنل, جن کے ممالک ملتے ہیں, ریجنل ڈیفنس پیکٹس کریں, اور اس طریق سے اکنامک کامن مارکیٹس, ریجنل ڈیفنس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جوائنٹ وینچرز, اور اس انداز کے ساتھ اور انویسٹمنٹس کے لیے بینکنگ, یہ نظام کو چلا کے تو اس طرح اکنامک کمیونٹی کو ڈیولپ کر کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, اور یہ راستہ بہت اچھی خواہشات ہیں یہ آپ کی, اور ہر مسلمان جو اس پروگرام کو سن رہا ہے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہے گا اور آپ سے اتفاق کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ یونیپولر دنیا ہو چکی ہے اور وغیرہ وغیرہ, سامراجی جو قوتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. صحیح بات. 57 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبر ہیں, بیشتر میں جمہوریت نہیں ہے, صحیح ہے, منارکیز ہیں وغیرہ وغیرہ, اور جن میں ہے ان میں بھی نہیں ہے, ان میں بھی نہیں ہے, وہ کنٹرول ڈیموکریسی چل رہی ہے. بلکہ میں اس کو ٹرم اجازت دیں تو کہوں گا ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی. ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی, آمرانہ جمہوریت, بہت اچھا لفظ آپ نے کوائن کیا. اچھا, تو ایسے ماحول میں یا ایسے مکروہ ماحول میں, مجھے اجازت دیجئے کہنے کی, ایسے میں جو نیک خواہشات آپ جن کا اظہار کر رہے ہیں وہ این خیال استو محال استو جنو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, گزارش یہ ہے, یقیناً ایسی باتیں مشکل تو نظر آتی ہیں, میں ان کو محال اور جنوں میں نہیں لے جاؤں گا. خیال ہے, ہمارے بڑے مغرب کے جوتے پالش کر کے ان کے سامنے خود کو قابل قبول بناتے ہیں. یا میں اب اس کا بھی ایک راستہ تجویز کرتا ہوں. جن کا تذکر آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے ان کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, وہ یہی کام کرتے کرتے وفات پائیں گے. ان کے جنازے بھی اسی خدمت اور نوکری میں اٹھیں گے, ان سے آپ توقع بھی نہ کریں. اور وہ امت مسلمہ کو اس منزل تک پہنچانے کا نہ ان کا کوئی تصور ہے, نہ ان کا ویژن ہے. تو انقلاب نچلی سطح سے آئے گا؟ جی ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ عوام کی ذمہ داری ہے. اچھا, عوام کا, میں اسے ساری ذمہ داری عوام کے کندھوں پہ ڈالوں گا. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ان لیڈرز کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ساری ڈسکشن کا مرکز و محور وہ لیڈرز ہوتے ہیں جن کے سپرد عوام نے زمام کار کر رکھی ہے. ان لیڈر کا میرے نزدیک کوئی قصور نہیں ہے. جن کو عوام نے, قوم نے لیڈر بنا رکھا ہے, انہوں نے کرنا ہی یہی کچھ تھا, انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے, یہی کچھ کریں گے. وہ ان کی مینوفیکچرنگ جو اسکیم ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے. 60 سال سے انیق صاحب, اب ہم پاکستان کا بھی اگر جائزہ لیں یا اپنے ملک کے یہاں سے بات کریں تو قیادت, سیاسی قیادت, اقتدار کی قیادت 60 سال سے اس قوم نے 3% پہ مشتمل ایک طبقے کے ہاتھ میں رکھی. آپ تمام الیکشن کی اسمبلیز کی اٹھا کے بکس کو دیکھ لیں, 10, 5, 6, 8, 10 جتنے الیکشن چاہیں دیکھ لیں, MNAs ہوں, سینیٹرز ہوں, MPAs ہوں, دیکھ لیں, انہی کے دادے تھے,
ان کے بعد اگلی نسل ان کے بیٹے آئے, انہی کے بیٹے آئے, ان کے بھتیجے آئے, ان کی بھتیجیاں آئیں. اس خاندان سے باہر اس قوم نے افراد کو الیکٹ نہیں کیا. اور قیام پاکستان سے قبل جب انگریزوں کا دور تھا, برطانوی سامراج کا, اس وقت بھی اسی خاندان کے لوگ ان کے وزیر تھے. یہی وجہ ہے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے, کئی سال گزر گئے, سٹیٹس کو رہا اور رہے گا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس طرح بدلا جا سکتا ہے. عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر عوام جو 5 سال جن کو گالی دیتی ہے ان کو فیصلے کا وقت 1 دن کے لیے ملتا ہے. دنیا میں تمام ممالک میں عوام کو فیصلہ کہیں 4 سال بعد, کہیں 5 سال بعد, جسٹ ایک سنگل ڈے ملتا ہے. امریکہ نے جو کچھ بیتا امریکہ کی قوم کے اوپر 4 سال وہ بھگتے رہے, پھر 8 سال بیتتا رہا, مگر 1 دن فیصلے کا ملا. وہ قوم تھی ریئلائز کر گئی, انہوں نے 1 دن اپنے فیصلے میں بدل دیا اپنی تقدیر کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر پاکستان کی 1 سیکنڈ, آمرانہ جمہوریت آپ نے فرمایا, آپ اوباما کی بات کر رہے ہیں, مثال وہاں سے لا رہے ہیں. اوباما کا والد ہوٹل میں ویٹر تھا, غریب تھا, سڑکوں پہ سوتا تھا, اور اس کا بیٹا صدر امریکہ بن گیا. میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں, اب اس قوم کو اگر یہ فیصلہ کر لے کہ 5 سال جن کو گالیاں دیتے ہیں کہ ہماری گلیاں نہیں بنی, نالیاں نہیں بنی, سیوریج نہیں ہوا, نوکریاں نہیں ملی, صفائی نہیں ہوئی, ہمارا کام نہیں ہوا, ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اسکول نہیں ہوئے, تعلیم, 5 سال گالیاں دیتے ہیں. 5 سال کے بعد جب ایک بیلٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو جو 5 سال سے جن کو غلیظ گالیوں سے نوازتے ہیں, بیلٹ انہی کی شان میں جا کے دے کر آتے ہیں, اور شام کو ان کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں. اچھا, اس وقت انیق صاحب میں یہ پوچھوں گا, میں سوچتا ہوں اس لمحے جب وہ ایک پرچی ڈالی جا رہی ہے, اس وقت تو کوئی شخص ان کے کندھے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. اس وقت اوپر ان کا اللہ ہے اور ان کے من کے اندر ان کا ضمیر ہے. ایک بار قوم اگر یہ تہیہ کر لے کہ اقتدار اور قیادت 3% کے طبقے کے ہاتھ سے چھین لینی ہے, دیٹس اٹ, اور منتقل کر دینی ہے 97% افراد کو, اور اگر عوام اس پر تل جائیں, عوام ایک فیصلہ کر لے, تو انیق صاحب عوام ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ پھر یہ برج گر جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور اس کے بعد پھر وہ, لیکن پولنگ کا آغاز ہوتا ہے 9 بجے اور ختم ہو جاتی ہے 5 بجے. 5 بجے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جس طرح امریکہ میں یا برطانیہ میں یا فرانس میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور نتائج سامنے آتے ہیں بالکل جو ایماندارانہ ہوتے ہیں, 3% جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں فیوڈلز شامل ہیں, جس میں بیوروکریسی شامل ہے, جس میں ملٹری بیوروکریسی شامل ہے, جس میں بعض ہمارے علماء شامل ہیں, کیا وہ یہ چاہیں گے کہ 5 بجے کے بعد رزلٹ ان کی مرضی کے خلاف آ جائیں؟ میں عرض کرتا ہوں, میں چونکہ اس پروسیس میں نے ایک وقت گزارا ہے, 12-14 سال گزارے ہیں, جی, تو میں ان تمام مراحل سے بخوبی آگاہ ہوں. آپ کی بات ایک اینگل سے درست ہے, مگر اس کی ایک دوسری ایک زاویہ نگاہ ہے. وہ یہ کہ جب عوام ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں اور تینوں طرف اسی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عوام جو 3% میں سے, ادھر بھی 3% میں سے ہی ہیں اس پارٹی کے, اس کے بھی 3% میں سے ہیں, اور تیسرے بھی 3% میں سے ہی ہیں, 97% صرف ووٹ ڈالنے والے ہیں, ووٹ لینے والے نہیں ہیں. اگر عوام اس سنگل ایجنڈے پر متحد ہو جائے, 5 بجے الیکشن کا ووٹ ڈالنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹے نہیں. میں صرف ایک الیکشن اس انداز کے ساتھ اس پاکستان کی قوم کر لے, وہ ہٹے نہیں. جب اس لیے کہ زمینی حقائق کا کلیتاً انکار کوئی نہیں کر سکتا. زمینی حقائق وہ ہیں کہ اگر عوام وہاں کھڑے ہوں تو سارا دن جو نظارہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا وہ 5 بجے کے بعد 10 بجے تک وہیں برقرار رہے, گھروں کو نہ جائیں. قوموں میں اگر چاہتی ہیں قومیں انقلاب آئے تو پھر ایک دن کی قربانی نہیں دے سکتے. اگر وہ کھڑے رہیں تو پھر کوئی نتائج کو بدل نہیں سکتا. پھر وہی کہ خواہش آپ کی بہت اچھی ہے. ہمارے عوام جن کے پاس بجلی کا بل دینے کی پریشانی ہے, اسکول میں جو بچے جا رہے ہیں ان کی فیسیں دینے کی پریشانی ہے, بلکہ لا اینڈ آرڈر کی بات میں کروں گا کہ آج کا دن بھی ایش سے گزرا, سر سے پا تک بدن سلامت ہے. جس دن بدن سلامت ہو جاتا ہے سمجھنے ہم یہ لگتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا ایش سے گزر گیا. ایسے میں وہ عوام کیسے کھڑے ہو سکتی ہے؟ اور وہ 90% آپ نے فرمایا کہ وہ عوام, انہیں تو اپنے بچوں کو پالنا ہے, انہیں تو ان کی فیسیں دینی ہے, تو انہیں یہ آپ کیا نقطہ تعلیم کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اگر وہ ایک دن یہ قربانی نہیں دے سکتے تو پھر جو ان کے ساتھ بیت رہا ہے سجدہ شکر ادا کرے, خوش رہیں اس پر.
اور پھر جو قیامت ہر روز ان پر وارد ہو رہی ہے اس قیامت کا خیر مقدم کریں. اس سے بڑی قیامتیں ابھی آنے والی ہیں, اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگ تیار ہیں. عوام کو جب تک ایک دن کی قربانی, میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گولیوں کے سامنے سینے تان لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایران کا نقشہ پیش کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر بار لٹا دیں, کچھ بھی نہیں, خاموش رہیں. ٹھیک ہے, Just اچھا یہ آپ نے polling کے مشورہ دن دیا عوام کو, عوام الناس کو. اچھا آپ کی وہ بات رزلٹ سنی جاتی ہے, وہ رزلٹ کوئی نہیں بدل سکے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت لوگ سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, آپ کی بات ایوانوں میں بھی جاتی ہے. آپ ہمارے حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے, کیا مشورہ دیں گے, وہ ہمارے حکمران جنہوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے؟ میں آپ کے کہنے پر پیغام دے دیتا ہوں, ورنہ انہیں میرے پیغام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اپنے ضرورت کے پیغام بہت ہیں, ان کے پیغامبر بھی بہت ہیں اور پیغام بھی ان کے پاس کافی ہیں. آپ کے ارشاد کی اور خواہش پر میں دے دیتا ہوں. جی علماء کی ذمہ داری بھی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ علماء راستہ دکھائیں انہیں. میں ان کو پیغام میں دے دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ دنیاوی منافع اور دنیاوی مفادات 4 دن کی جس کی خاطر انسان کرتا ہے, یہ بڑے 4 دن سے بھی کم مہلت کی اور مدت کی عزت ہے. اور یہ عزت بھی عزت نہیں, بے عزتی سے بھی اب بدتر ہوگی جسے وہ عزت سمجھ رہے ہیں. اگر وہ قوم کے وفادار ہو جائیں اور نیشنل سپریم انٹرسٹ اول تاخر اپنا منزل بنا لیں اور قوم کی آزادی, قوم کی عزت, قوم کا وقار, قوم کا مفاد اس کو ہدف بنا لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بحیثیت حکمران بھی اتنے طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے کہ ان کو کوئی گرا نہیں سکے گا. لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بجائے اس ملک اور قوم کے اداروں کو مستحکم کریں. پارلیمنٹ کو ایمپاورمنٹ دیں, اس کو تمام تر طاقت دیں. عدلیہ کو آزاد اور سپریم کریں. ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریشن کو سیاسی مفادات میں استعمال کرنے سے پاک کریں, ان کو عوام کی خدمت پہ لگائیں اور کرپشن کا خاتمہ کریں. اگر وہ اس ایجنڈے کو زندگی کا مقصد بنا لیں اور پاکستان کی آزادی اور تحفظ اس کے لیے کام کریں اور کسی کی جنگ نہ لڑیں, اپنی جنگ لڑیں اور امن کے لیے لڑیں, امن قائم کریں, نتیجتاً یہ ہوگا کہ ان چند 4-5 چیزوں کی سطح پر اقدامات کے نتیجے میں جو حکمران اور جو لیڈر بھی یہ کام کرے گا وہ پاپولر ہوگا, عوام کا ہر دل عزیز ہوگا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رول آف لا کو طاقتور بنانے سے اور پارلیمنٹ کو طاقت دے دینے سے یا جوڈیشری کو طاقتور بنا دینے سے, ایگزیکٹو کو اپنے پنجہ سے آزاد کر دینے سے شاید ہم کمزور ہو جائیں گے. انیق صاحب میرا ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جو آدمی یہ طرح زندگی قوم کو دے دے وہ کمزور نہیں ہوگا, وہ طاقتور ہوگا, چونکہ پھر اب وہ ایوان کی کرسی پر راج کرتا ہے, اس صورت میں وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا. ہر گھر میں لوگ اس کی تعریف کریں گے, اس سے محبت کریں گے, اور جس حکمران سے اس کے عوام محبت کرنے لگ جائیں اس سے زیادہ طاقت اور حکمران کوئی نہیں ہوتا. میں پیغام دوں گا کہ وہ پاکستان, ملک, وطن اور اپنی قوم کے وفادار بنے, دنیا میں کسی اور کے نہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ ان کو بڑی طاقت اور بڑی پائیداری دے گا. اللہ کرے کہ ایسے لیڈرز اور ایسے امیر کارواں ہمیں میسر ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون, بہت شکر گزار آپ کا. محترم خواتین و حضرات, آپ نے محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی انتہائی مجتہدانہ اور انتہائی عالمانہ گفتگو سماعت کی. یہ ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. آپ نے یہ ضرور نوٹ فرمایا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک سچا مسلمان اور ایک سچا پاکستانی موجود ہے. آپ کا دل عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دھڑکتا رہتا ہے. خواتین و حضرات, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے عہد میں زندہ ہیں کہ جس عہد میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری موجود ہیں. اپنے میزبان